اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ مسیح اور تیرے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن وہ ہوگا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وہو نبی بلا شک، عیسیٰ ہم میں نزول فرمائیں گے، وہ حکم ہوں گے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے ہوں گے، غیر شرعی نبی ہوں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اور وہ بغیر شک کے لازمن نبی ہیں۔ فتوحات مکیہ جلد اول۔ تو ان سے آپ اسلام کا حق چھین لیں گے؟ جو مسیح کو نبی کہتے ہیں اس مسیح کو جو آنے والا ہے، گزشتہ کو تو سب مانتے ہی ہیں، آنے والے کو بھی بحیثیت نبی یقین کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ گزشتہ بزرگ علماء اور بڑے بڑے بزرگ مجددین کا فتویٰ ہے۔ نواب صدیق حسن خان قریب کے علماء میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، تاج الکرامہ میں لکھتے ہیں من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح آئے گا تو صحیح مگر نبوت کے بغیر، وہ کھلا کھلا کافر ہے، اس کو حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو۔ بس جو کہتا ہے کہ مسیح ہے اور یہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن اصول کے تابع یہ نبی اللہ ہے، اس سے پوچھتے ہو کہ تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام سیوطی نے بھی اسی بات کی تصریح فرمائی ہے۔ اب ان کے اپنے دیوبندی مفتی محمد شفیع صاحب ان کے ہاں فتوے کے دائرے میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رجسٹر فتاوی الف صفحہ 49، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا، ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے، یہ الخیر الکثیر سے حوالہ لیا گیا صفحہ 73 پر جو مدینہ پریس سے شائع ہوئی۔ آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے۔ یہاں آنے والے کا لفظ دیکھیں کتنی وضاحت سے لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آنے والے موعود کا یہاں میں بتاتا ہوں حق لہ ان ینکث فیہ، ان کا ذکر فرما کر آنے والے کا ذکر فرما کے کہتے ہیں، یہاں ترجمے میں غلطی ہو گئی ہے، وہاں آنے والے موعود، جب موعود میں نے پڑھا مجھے اسی وقت کھٹکا کے ترجمہ درست نہیں ہوا، اوپر دیکھا تو یہ لکھا ہوا ہے حق لہ ان ینکث فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ وہ جس کا ذکر چل رہا ہے یعنی مسیح کے دوبارہ آنے کا نزول کا ذکر ہے، مسیح موعود کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس کا یہ حق ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس اس میں ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں تشریف لائے گا، یہاں بھی دیکھوں کیا لکھا ہوا ہے، اذا نزل فی الارض، لفظی ترجمہ کرنا چاہیے، یا ترجمہ کرنے والے نے احتیاط سے کام نہیں لیا، کہ جب وہ زمین میں نزول فرمائے گا، کانا واحدا من الامت، وہ امت کے افراد میں سے ایک ہوگا، کوئی یعنی یک از امتی ہوگا، کلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدی ونسخۃ منتسخۃ منہ، خبردار کہ جاہلانہ خیال نہ کرو، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع اسم کی شرح ہوگا، اور آپ کی صفات حسنہ کا ایک ایسا نسخہ ہوگا جسے ہم ٹرو کاپی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کاپیز نکالتے ہیں، نسختم منتسختن کا مطلب ہے ٹرو کاپی،
یہ مرتبہ ہوگا اس کا. فشتان بینہ و بین احد من الامہ، عام امتیوں کے درمیان، اس کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے، ان کو برابر نہ کر دینا. الخیر الکثیر میں یہ فرماتے ہیں. اب سنیے، یہ تو رہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا ذکر. اور مولوی صاحب بڑے سخت پریشان ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ میری آواز پہنچائے وہاں، میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سوا کیا کچھ نہیں سکتے. کہ یہ تو پرانے کی بات کر رہے ہو. ان سب بزرگوں نے اس پرانے مسیح کے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تو وہ نبی ہوگا. آئے گا تو صحیح، اس پر تو آپ کو اعتماد اور یقین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کیجئے. پرانے نئی کی بحث میں چکا دیتا ہوں. ابھی یہ متفق علیہ بات ہے، ہم سب اس پہ اتفاق کر گئے کہ مسیح جو امت میں موعود کے طور پر آنے والا ہے، جس کے لیے نزول کا لفظ ہے، وہ نزول کے بعد بھی آئندہ زمانے میں نبوت فرمائے گا اور نبی اللہ ہوگا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا. یہ تو اتفاق ہو گیا. اب اگر ثابت ہو جائے اور قرآن سے ثابت ہو جائے کہ پہلا مسیح مر کے مٹی ہو گیا اور اس کی روح خدا کے حضور حاضر ہو گئی، تو وہ تو جسم سمیت آسمان سے اتر نہیں سکتا. تم تو جسم سمیت اس کے اترنے کے قائل ہو. تم تو کہتے ہو وہ زندہ آج تک جس میں عنصری کے ساتھ آسمان کے کسی کونے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اترے گا. تو اس کے اترنے کا تو سوال ہی نہ رہا. پھر نزول ویسا ہی ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا. اب یہاں انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، مگر قرآن فرماتا ہے ہم نے اسے نازل فرمایا ہے. قرآن نازل فرمایا، ہر اچھی منفعت بخش بات نازل فرمائی. مراد یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. بس وفات مسیح سے تم بھاگ نہیں سکتے. میں نے ایک دفعہ مولوی صاحب کی کتاب پر ہی ایک وصال ابن مریم کتاب لکھی تھی. بڑے جذبز ہوئے یہ مولوی صاحب، اور ایک دو مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں. میں نے بعد میں تسلیم بھی کی. یہ مجھے یادداشت کی وجہ سے غلطی ہوئی، اس سے فرق کوئی نہیں پڑا. اس غلطی کے باوجود وہ دلیلیں اسی طرح قائم تھیں اور اب بھی ہیں. اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، میں اس کو بھی پکڑوں گا بعد میں. مگر بڑے بے چین ہیں کیونکہ مسیح کی نبوت کے اس لیے قائل ہیں، یعنی پرانے مسیح کے آنے کے اس لیے قائل ہیں کہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ آنے والے مسیح موعود کی نبوت سے کوئی مفر نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پہلا مسیح مر گیا ہے اور نیا امت میں پیدا ہونا ہے، تو پھر نیا مسیح نبی بنایا جائے گا. یہ فکر ہے ان کو جو کھائے جا رہی ہے. اس لیے زور لگاتے ہیں کسی طرح قرآن حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ پرانا مسیح زندہ موجود ہے. لیکن قرآن سے قطعی طور پر پرانے مسیح کی وفات ثابت ہے. اور اس بارے میں مولوی صاحب کو پہلے بھی اور سب علماء کو، ان کے ساتھیوں کو چیلنج دے بیٹھا ہوں کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح آسمان پر بیٹھا ہے تو ساری جماعت احمدیہ کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اسے اتار کے دکھا دیں. جس دن اترا اسی دن ہم توبہ کر لیں گے، جھگڑا ہی ختم. زور لگائیں، جو بن سکتی ہے بنائیں، جو پیش جا سکتی ہے کریں، دعائیں کریں، گریہ ازاری کریں، جو چاہیں کریں. دیوار گریہ سے سر پیٹیں، سر پٹکیں، جو کچھ کرنا کر سکتے ہیں کریں. کوئی نہیں اترے گا. جلسہ سالانہ پہ مدت کئی سال ہوئے میں نے چیلنج دیا تھا، آج تک تو کوئی اتار کے دکھا نہیں سکا. تو یہ دلیلوں کے جھگڑے میں کیا پڑے، نکال کے دکھا دو. مشک آنس کی خود بھی گوید، نہ کہ اتار بھی گوید. مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود بو دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے. وہ مشک لے آؤ اوپر سے. آنا ہی کوئی نہیں، فوت ہو چکا ہے. سارے نبیوں کی طرح خدا کے حضور حاضر ہو چکا ہے. قرآن اس کو مار چکا ہے. اس لیے خام خواہ بے وجہ سر پیٹتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سر کو پیٹو. کیا ہے پھر؟ آسمان سے اب کوئی آتا نہیں. جو مرضی کر لو، سر پیٹو، اب کوئی نہیں آئے گا. بس اب آسمان سے کوئی نہیں آنا آپ کو وہم ہے، اور جو آنے والا موعود ہے اسی کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کا وہم ہے کہ مسیح الگ ہوگا اور مہدی الگ ہوگا. استعارے کا کلام ہے. کئی دفعہ یہ شبہ پڑتا ہے کہ گویا دو الگ وجود ہیں. لیکن جب
کلام کا قائل خود اس شبے کو دور فرما دے اور بات کھول دے کہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، تو پھر جھگڑا کیسے ہو گیا؟ مہدی کو تو مانتے ہو نا، زمین میں ہی پیدا ہوگا، عام انسانوں کی طرح یہیں سے پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو مسیح قرار دے رہے ہیں، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر نبی اللہ کا لقب اسے چھین لو گے؟ شرح فصوص الحکم میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، المہدی الذی یجیء فی آخر زمانے فإنہ یکون فی احکام التشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ کلہم۔ مہدی کے اوپر آ جائیے اب مسیح کو چھوڑ کر، مہدی کا جو مرتبہ بیان ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام دوسرے انبیاء سے افضل اور بالا مرتبہ بیان ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر سارے انبیاء آ بھی جائیں تو ختم نبوت کو فرق نہیں پڑے گا، فرق تو ختم نبوت کو یقیناً نہیں پڑے گا، مگر مہدی کے تابع ہو کے ان کو آنا پڑے گا، اس سے الگ ہٹ کے نہیں آ سکتے۔ حضرت امام عبدالرزاق کاشانی فرماتے ہیں کہ مہدی وہ ہے جو جب آئے گا آخری زمانے میں تو تمام شرعی احکام میں محمد رسول اللہ کا تابع ہوگا۔ وفی المعارف والعلوم والحقیقت، جہاں تک معرفت اور علوم اور حقیقت حال کا تعلق ہے تمام دوسرے انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے۔ یہ مرتبہ ہے مہدی کا۔ ولا يناقض ما ذکرناہ لأن باطنہ باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ بات، اس بات میں کوئی تضاد نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مہدی کا باطن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا۔ ایسے شخص سے نبوت کون چھین سکتا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ تمام انبیاء اگر آ جائیں تو اس کی غلامی پر فخر کریں گے۔ پھر شیعہ مجتہد علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں، یقول المہدیو، یعنی مہدی بریکٹ میں ہے، یعنی وہ فرمائے گا، یہ اشارہ ان کی طرف ہے، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، کہ مہدی کہے گا کہ سنو، اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئے مجھے دیکھے، میں وہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں۔ الا ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع، اگر کوئی کہے میں نے موسیٰ اور یوشع کی زیارت کرنی ہے تو آئے مجھے دیکھے، میں وہی تو ہوں، وہی موسیٰ اور یوشع ہوں۔ الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین، اگر کوئی کہے میں نے تو محمد صلی اللہ کی زیارت کرنی ہے اور حضرت علی کی زیارت کرنی ہے، تو پھر آئے اور دیکھے، مجھے دیکھے، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی امیر المومنین علی ہوں۔ اب بتائیے، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے اس کے بعد ان کے لیے کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جہاں تک سنیوں کا تعلق ہے حدیث پیش کر دی اور امام کاشانی کا بڑا کھلا کھلا فتویٰ دکھا دیا۔ امام باقر کا تھا، میں حیران تھا کہ علامہ بکر مجلسی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو۔ وہ آخری فکر میں نے پڑھا نہیں، مجھے لکھا ہوا تھا، معاف کرنا۔ وہ یہ اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا، کہتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت امام باقر کا تو بہت بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو حضور اکرم بھی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی اللہ کہتے ہی ہیں۔ مہدی کے متعلق کیا خیال ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبار ولا الناس الا شحم ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے
آخر پر یہ فرمایا مہدی عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی نہیں، اور مہدی کے متعلق متفقہ علیہ مذہب سب علماء کے یہی ہے کہ اس امت محمدیہ ہی میں پیدا ہوگا۔ تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس کا لقب ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، دو وجود نہیں، ایک ہی وجود ہے۔ تو کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد کے تابع مہدی ہی کو عیسیٰ سمجھیں، ان سے تم مسلمانی کا حق چھین لو گے؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے انکار سے مسلمانی کا حق عطا ہوتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا یکسر الصلوب یقتل الخنزیرہ، کہ سنو تم میں سے جو زندہ ہوگا اس وقت جب بھی امام عیسیٰ تشریف لائیں گے، فرماتے ہیں وہ دیکھے گا عیسیٰ کو کسی حالت میں مہدین، وہی مہدی ہوگا، حکم عدل ہوگا، صاحب فیصلہ ہوگا اور انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہوگا، صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 411۔ اب امام مہدی کا مرتبہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ مرتبے تو کچھ گزر گئے، اس کی تعریف کیا ہے، مہدی کون ہوتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْرًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب خلیفۃ اللہ نبی کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ نبی کو کہتے ہیں، کبھی قرآن تو پڑھ کے دیکھیں، نبی ہی کی اصطلاح ہے خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، عالم کو پیدا کرنا مقصود تھا نبی اللہ، اور محمد رسول اللہ اصل مراد ہیں، الخلیفہ سے مراد محمد رسول اللہ ہیں اصل میں، لیکن دوسرے نبیوں پر بھی یہی بات اطلاق پاتی ہے، تمام انبیاء کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، جب تم اس کو دیکھو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، گھٹنوں کے بل، گلیشیئرز پر سے بھی چل کے گزرنا پڑے، برف کے تودوں سے گزرنا پڑے، پھر بھی جاؤ، فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ کا خلیفہ المہدی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن۔ پھر حضرت انس لکھا ہوا انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک منکم عیسی ابن مریم یہ کیا لکھا یقرأ من السلام، یہ تو عیسی بن مریم کی بات شروع ہوگی، مہدی کی باتیں کہہ رہا تھا، یہ بیچ میں دوسری ڈال دی گئی غلطی سے، یہ آ گئی ہے مہدی والی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جنابی المودہ سے لی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نبوت نہیں تو نبوت اور ہوتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یاد رکھو جس نے مہدی کو پایا، اگر اس نے اس کا انکار کر دیا تو اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے۔